السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ جو ہم نے پہلے ایک ویڈیو بنائی اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ فلسطین کو دو الگ الگ ریاستوں میں کس طرح یو این او نے ڈیوائڈ کیا، کیا فیصلہ کیا، تو پھر کیسے فلسطین میں اسرائیل نے اپنے قیام کا اعلان کیا 14 مئی 1948 کو۔ تو آج ہم اسی سلسلے میں جب 14 مئی 1948 کو اسرائیل اپنے قیام کا اعلان کرتا ہے ریاست کے، تو اسی وقت جنگ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ عرب ریاستیں اسے نہیں مانتی، اور جنگ کا آغاز 15 مئی کو شروع ہو جاتا ہے۔ 14 کو اعلان ہوتا ہے، 15 کو جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جب اسرائیل جنگ شروع کرتا ہے تو اسرائیل کے پاس فوجیوں کی تعداد 1,15,000 ہوتی ہے، 1,15,000، اور عرب ریاستیں جو اس میں حصہ لیتی ہیں، مصر 10,000 کے ساتھ اس میں حصہ لیتا ہے، عراق 5,000 کے ساتھ اس میں حصہ لیتا ہے، شام کے پاس 28,000 فوج ہوتی ہے، اور لبنان 1,000، سعودی عرب 800 فوجیوں کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیتا ہے، اور عرب ریاستیں اس جنگ میں ہار جاتی ہیں، اور اسرائیل 22% پر قبضہ کر لیتا ہے، فلسطین کے 22% قبضے حصے پہ۔ 22% حصے پہ جب وہ قبضہ کر لیتا ہے تو اس وقت وہ جنگ جیت جاتا ہے۔ 1949 تک یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ پھر دوسری جو جنگ ہے وہ 1956 نہر سویز کے مسئلے پر کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح اگلی جو جنگ ہے، تاہم 1967 میں ہونے والی یہ 6 روز جنگ ہوتی ہے۔ کتنے روز جنگ لڑی جاتی ہے؟ 6 روز میں غازب قوم کو جارحیت میں اہم پیش رفت حاصل ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس 6 روز جنگ میں یہ جنگ 5 جون سے 10 جون تک لڑی جاتی ہے، 5 جون سے 10 جون تک لڑی جاتی ہے۔ اور اس میں اب آپ دیکھیں گے کس طرح فوجیوں کو ڈیوائڈ کیا گیا۔ اسرائیل کے پاس جو فوجی ہیں وہ 2,64,000 ہیں۔ مصر، شام، اردن، لبنان، عراق کی فوجیوں کو روکنے کی کوشش کی تو اسرائیل کیا کرتا ہے، تو اسرائیل غزہ کا علاقہ، مصر کا کچھ علاقہ، مغربی کنارہ بشمول مشرقی یروشلم، اردن اور گولان کی پہاڑیوں شام سے چھین لیتا ہے۔ جب یہ شام سے چھین لیتا ہے، پہلے آپ دیکھیں پہلی جو 1948 میں جنگ ہوتی ہے تو 22% حصہ اس وقت اس سے چھین لیا جاتا ہے فلسطین سے، اور جب 1956 میں نہر سویز کے مسئلے کشیدگی ہوتی، پھر 1967 میں پھر جنگ ہوتی، 6 روز جنگ ہوتی، اس میں 5 جون سے 10 جون تک جنگ ہوتی ہے۔ اس میں اسرائیل کے پاس 2,64,000 ہوتے ہیں، اور ہماری 5 ریاستیں شامل ہوتی ہیں، اس میں مصر، شام، اردن، لبنان اور عراق کے فوجی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر انہی کے علاقے پھر ان سے چھین لے جاتے ہیں، جیسا کہ مصر کا علاقہ ہو گیا، مصر کا کچھ علاقہ، مغربی کنارہ بشمول مشرقی یروشلم، اردن اور گولان کی پہاڑیاں شام سے چھین لی جاتی ہیں۔ اسی طرح پھر ایک اور جنگ ہوتی ہے 6 اکتوبر 1973 سے 20 روز جنگ ہوتی ہے۔ 67 میں 6 روز جنگ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ 20 روز جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو پھر آگے 1982 میں لبنان اسرائیل جنگ ہوئی، جو کہ 5 ستمبر تک جاری رہی، 5 ہفتے تک جاری رہتی ہے، اسرائیل کو شکست کا سامنا ہوا، اور جب یہ 1982 میں جنگ لڑی جاتی ہے تو اس میں اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پہلے جو اسرائیل ہے اور فلسطین ہے، فلسطین میں پہلے ایک تنظیم جو کہ الفاتح PLO جس کا نام تھا، پھر جب دیکھا گیا کہ PLO جو ہے یہ تو صرف جو ہے ان کے ساتھ مل گئی ہے، ان کے مفادات میں شامل ہے، تو پھر برطانیہ شامل ہے، تو جب یہ دیکھیں آپ 48 میں جنگ ہوتی ہے، 56 میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے، 67 میں جنگ لڑی جاتی ہے، 70 میں لڑی جاتی ہے،
ٹھیک ہے، بلیک ستمبر وار ہوئی 70 میں، ٹھیک، اسی طرح 73 میں جنگ لڑی جاتی ہے، 20 روز جنگ لڑی جاتی ہے، 82 میں لڑی جاتی ہے، جو 5 ہفتوں کی جنگ ہوتی ہے، اسرائیل کو مصیبت کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو برطانیہ ہے، برطانیہ امریکہ اس کو ڈائریکٹ سپورٹ ہوتے ہیں، واشنگٹن اور لندن سے پلان بنائے جاتے ہیں، حالانکہ اسرائیل کم یہودی اتنی کم تعداد میں کس طرح اتنی بڑی ٹیکنالوجیز اتنے زیادہ پاورفل ہو سکتے ہیں، وہ بھی کسی اور کی جگہ پہ جا کے، کیونکہ فلسطین پر مسلمانوں کا قبضہ تھا پہلے بھی۔ تو جب یہودی آئے تو پھر انہوں نے کیا کیا، آہستہ آہستہ اپنی ریاست کا قیام شروع کرتے، ریاست کو بڑھانا شروع کر دیا۔ تو جہاں 2% اگر بیٹھے ہیں مسلمان، تو ہاں یہ بہت زیادہ تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنی کلونیز بنا لی۔ تو ہوا کیا، ہوا یہ کہ جب دیکھا گیا کہ یار اب تو جنگیں ہی لڑی جا رہی ہیں، PLO جو ہے وہ شامل ہو چکے اس میں۔ 1993 میں جو اسرائیل تھا، اس کا جو صدر تھا، اس نے سوچا کہ یار اتنا جو فلسطین کے لوگ ہیں ان کو بھی جگہ ملنی چاہیے، ان کے لیے بھی وطن ہونا چاہیے۔ تو ان لوگوں کے درمیان معاہدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، PLO کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا کچھ علاقہ آپ کا ہو جائے گا، کچھ علاقہ اسرائیل کا ہو جائے گا۔ تو اس جب ہوتا ہے یہ بات، معاہدہ ہو جاتا ہے، تو پھر اسرائیلی یہودی کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو ایک ٹکڑا نہیں دینا چاہتے فلسطین کا، ہم یہ ہمارا اسرائیل ہے، ہم اپنے اسرائیل سے فلسطینیوں کو ایک ٹکڑا بھی نہیں دیں گے زمین کا۔ وہ صدر کے ساتھ بغاوت کر لیتے ہیں، اور ادھر مسلمان جو ہے وہ اپنے اس بادشاہ سے بغاوت کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اسرائیلی یہودیوں کو ایک ٹکڑا نہیں دینا چاہتے اور آپ ان سے معاہدہ کر رہے ہیں۔ تو پھر ایک جنم لیتی ہے نئی تنظیم جس کا نام حماس ہوتا ہے۔ تو حماس جو ہے، حماس اور PLO، تو PLO اور حماس کے درمیان ایک سول وار ہوتی ہے 2007 میں۔ 2007 میں ان کی خود کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو PLO ہے وہ ویسٹ بینک کا ایریا لے لیتی ہے، اور ہمارے پاس جو بچتی ہے حماس غازہ پٹی پہ اس کے علاقہ، اور غازہ پٹی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی تنظیم ہے، کیونکہ یہ ان کو رسپانس دیتی ہے کہ ہم یہ آپ کو جگہ لینے نہیں دیں گے، یہ ہماری جگہ ہے اور ہم یہاں پہ رہیں گے، یہ ہماری جگہ ہے۔ تو اسی طرح جنگ کا آغاز ہوتا رہتا ہے۔ پھر اس کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہم